السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے کہ آپ خیریت سے ہوں۔ آج کا ہمارا جو نیا ٹاپک ہے ہمت کے ذریعے۔ سیف اللہ خان کی پیدائش 1952 ہے۔ وہ ایک نوجوان انجینئر ہے۔ وہ ٹونک راجستھان کے ایک شریف خاندان میں پیدا ہوئے۔ ان کے گھر کے مالی حالات اچھے نہ تھے۔ ہائر سیکنڈری میں انہوں نے سائنس لی تھی مگر اچھے نمبر نہ لا سکے۔ ہائر سیکنڈری کا جب رزلٹ آیا تو انہوں نے ان کو صرف یہ خبر دی کہ وہ علم کے دروازے میں داخل ہونے کی کوشش میں ناکام ہو چکے ہیں۔ سیف اللہ خان بازی ہار چکے تھے مگر وہ ہمت نہیں ہارے۔ ہائر سیکنڈری کے امتحان میں ناکامی نے ان کے اندر حوصلہ کا ایک نیا طوفان پیدا کر دیا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ گھر کے حالات ان کے لیے مزید تعلیمی جدوجہد کے سلسلے میں حوصلہ افزا ثابت نہ ہوں گے۔ انہوں نے ایک نئے اقدام کا فیصلہ کیا۔ وہ اپنے آبائی وطن ٹونک چھوڑ کر بھوپال چلے گئے اور جاتے ہوئے یہ کہہ گئے اب میں ٹونک اسی وقت واپس آؤں گا جب کہ میں انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کر لوں۔ سیف اللہ خان بھوپال میں اکیلے تھے مگر اکیلے ہو کر انہوں نے اپنے آپ کو زیادہ طاقتور بنا لیا تھا۔ اب نہ ان کے وہ شاعر دوست تھے جو اپنی تازہ غزل سنا کر ان کا وقت چھیننے کی کوشش کرے، نہ گھر کے وہ حالات ان کے سامنے تھے جو ان کے ذہن کو مسلسل پریشان کرتے رہے، نہ وہ ماحول تھا جو ان کی ناکامی کو یاد دلا کر ان کے حوصلے کمزور کر دیتا تھا۔ اب وہ تھے اور ان کی جدوجہد تھی۔ انہوں نے ٹیوشن کے ذریعے اپنی ضروریات کا انتظام کیا اور خاموشی کے ساتھ تعلیمی محنت میں لگ گئے۔ ہر سہارے کا ٹوٹنا ان کے لیے زیادہ بڑا سہارا بن گیا کیونکہ اس نے ان کی چھپی ہوئی تمام قوتوں کو جگا دیا۔ سیف اللہ خان بھوپال میں اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے بے پناہ جدوجہد کی۔ پہلے انہوں نے انجینئرنگ کا ایک ڈپلومہ لیا، اس کے بعد ان کو بھوپال میں ایک ملازمت مل گئی۔ اب وہ ٹیوشن کی دھوپ سے آزاد ہو گئے تاہم انہوں نے تعلیم نہیں چھوڑی۔ ملازمت کے دوران ہی انہوں نے بھوپال سے 70 میل دور رشیا کے انجینئرنگ کالج میں داخلہ لیا اور بالآخر وہاں سے انہوں نے انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کر لی۔ تقریباً 8 سال تک ان کا معمول یہ تھا کہ صبح 4 بجے اٹھنا، 2 گھنٹے ریل کے سفر کے بعد اپنے مقام پر پہنچنا اور وہاں کلاس میں حاضری دے کر واپس آنا اور پھر ملازمت کی ڈیوٹی انجام دینا اور اس سے فارغ ہونے کے بعد کورس کی کتابیں پڑھنا۔ اس دوران ان کے گھر میں کئی اتار چڑھاؤ آئے۔ بھوپال کے تقریباً 10 سالہ قیام میں کو طرح طرح کے خطوط ملتے رہے مگر وہ ہر خط کو پڑھ کر نہایت خاموشی سے رکھ دیتے۔ وہ یکسوئی کے ساتھ 10 سال تک اپنے عہد پر قائم۔ انہوں نے کسی بات کا اثر لیے بغیر اپنی جدوجہد جاری رکھی، اپنے لیے کامیاب زندگی حاصل کرنے کی طرف نے ان کے اندرونی احساس کو اتنا طاقتور کر دیا۔ تمام نامواقف حالات کے باوجود انہوں نے اپنا سفر جاری رکھا اور بالآخر اپنی منزل پر پہنچے۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو کبھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے، چاہے جتنی بھی مشکل آ جائے ان کو فیس کرنا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے اور بالآخر وہ اپنے منزل پر پہنچ جائیں گے۔